أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کی تعریف، اس کا شکر اور اسی کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت، یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں اور اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر رکھا، جس نے ہمیں یہ مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس ہماری چھوٹی سی کمزور سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، آخرت کی بھلائی اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کی مجلس میں، کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 سے آنورڈ، اور ان کے لیے آیت نمبر 36 سے آنورڈ ہے، لیکن ہم 37 سے آنورڈ، لیکن ہم 33 سے آنورڈ دیکھتے ہیں تاکہ پچھلا پورا رکوع اور پورا جو اس کا موضوع ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 سے آنورڈ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین میں ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے. وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر رستہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے. یہ ہے مقرر کردہ، غالب اور با علم اللہ تعالیٰ کا. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. نہ آفتاب کی یہ مثال کہ چاند کو پکڑے، اور نہ دن رات اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں
جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ کل کا سبق ہم نے دیکھا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کل اور پرسوں کے سبق کی آیات، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس کی طرف اشارہ ملا ہمیں، اور کچھ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جن کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر کے، تھوڑی سی توجہ دے کر، تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ثبوت بھی انہی آیتوں سے یا انہی نشانیوں سے یا انہی مثالوں میں سے مل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ناہنجار کہ وہ اپنی اس روش میں برقرار، کہ جب وہ ایمان والے ان سے کہتے ہیں یا اللہ ان سے کہتا ہے کہ غریبوں کے اوپر خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو وہ اس کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم ان کو کیوں کھلائیں۔ اور یہ بھی ایک توجہ یا ایک اشارہ ہے ان کے ایک نئے رویے کی طرف، نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کے اوور آل بیہیویئر جو ہے کہ وہ بس جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے پاس آتی ہیں بس ان کا انکار ہی کرتے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان کے لیے مثالیں یا جو بھی ان کے سامنے آئے وہ بس سراسر انکار ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی رویہ نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ہمیں آج کی آیات میں دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ رکوع جو ہے اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ رکوع جو ہے وہ بھی، اب اس رکوع اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا سورہ یاسین میں بہت ہی پر اثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کتاب حکیم کا ذکر کیا، اس قرآن حکیم کا شروع میں ہی، پھر رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر اس قرآن حکیم کی، اور اس کے بعد پھر مشرکین کا بہت سارا رویہ جو ہے وہ بھی، پھر اللہ کی پہچان کے لیے بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور پھر مومنین کا اور مشرکین کا آپس میں جو رویہ وہ بھی سارا، اور آگے پیچھے کے بارے میں بھی کہ آگے کی دور اندیشی اور پچھلے گزر جانے والا جو تمہارا وقت ہے اس سے تم سبق حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غیب سے باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر ذرا غور و توجہ کرو، اور پھر ان کو پچھلی قوم میں سے ایک قوم کی مثال بھی دی جس کے اوپر رسول بھی آئے، انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، انہی میں سے ایک بندہ جو ہے جس نے ان رسولوں کو پہچانا اور ان کا ساتھ دیا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کے بارے میں بھی کہ وہ دنیا میں جب تھا تو کس طرح سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ شخص جو ہے جب اس کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی کہ وہ شخص جو ہے غیب کی اس کی ایک بات بتائی کہ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میں کس قدر اس وقت میرے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی جو بہت ہی پر اثر انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت ہی کچھ موضوعات تو بہت ہی مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کو اگر مزید کھوج لگا کر یا مزید تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ اور بھی زیادہ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہ سورہ یاسین کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس میں جو ذکر ہے دنیا اور آخرت کا، اور خاص کر آخرت کا، وہ بہت پر اثر انداز میں ہے۔ تو آج کے رکوع میں ہم مطلب ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے کیا معاملات ہوں گے، اس کے بارے میں ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، اور دوسرا ایک نقطہ جو ہے کہ جیسا کہ کل کی آج ہم نے جو سبق دہرایا اس میں جوڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں ترتیب دے کر مقرر کیا، اپنے مقررہ وقت تک یا مہلت کے اندر تک۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا اور آخرت جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کا جوڑا ہے، جب ان دونوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو مقصد کائنات کی تخلیق کا مقصد جو ہے یا انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمیں بہت واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کا وہ انجام دیکھتا ہے، دنیا میں اچھا کرے گا تو آخرت میں اچھا انجام، دنیا میں
برا کرے گا، اللہ کے احکامات کی روگردانی کرے گا، تو اس کے مطابق اس کا ایک برا انجام. تو اس کی طرف ہمیں دونوں اس دوسرے پہلو کی طرف، اس جوڑے کا پہلا حصہ ہم نے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے دیکھیں. اب اس جوڑے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ آج کے سبق میں ہمیں اس کی طرف ہمیں رہنمائی ملے گی. اور اہم بات کہ غیب کی باتوں میں سے بہت ساری باتیں ہمیں آج ہمارے سامنے آیات کی شکل میں آئیں گی، جو ہمارے سامنے اللہ رحمان نے ہمارے سامنے رکھ دی، کہ جن کو ہم جا کر وہاں پر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کسی کے دل میں اگر شکوک و شباب ہیں، یا مشرکین جو ہیں جو ان چیزوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کی رویہ یا ان کا وہاں پر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ تو وہی منظر ہے جس کا ہمیں اللہ نے نصیحت کی، یا جس کا ہمیں رسولوں نے ہمیں خبر دی، لیکن ہم نے اس کی بے قدری کی اس وقت، اور آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں. تو اس طرح کا ایک منظر نامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. بہت سی سادہ سادی سی آیات ہیں، بہت زیادہ تفصیل طلب نہیں ہے، بڑی آسان مفہوم والی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آیت نمبر 51 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. فَإِذَا، تو اچانک، ہم من الاجداث، وہ قبروں میں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اور پھر سور پھونکا جائے گا، یا پھر ایک چیخ یا چنگاڑ کی آواز جو ہے وہ سنائی دی جائے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں بھی ایک چیخ یا ایک زوردار آواز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ انہیں آ پکڑے گی کہ وہ سب کھڑے کے کھڑے جگڑتے ہوئے رہ جائیں گے، یا کھڑے کھڑے پھر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہوں گے، کہ اچانک ان کو وہ چیخ یا ان کو وہ چنگاڑ یا آواز جو ہے وہ آ پکڑے گی، اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. لیکن پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں یا کوئی وصیت کر سکیں، یعنی ان کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب یہ دوسرا نفخ ہے، یا دوسری آواز ہے. احادیث سے، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین سور پھونکے جائیں گے، یا تین چنگاڑ یا چیخ یا یہ آواز جو ہے تین طرح کی، یا تین مختلف مواقع پر ہوں گی. سب سے پہلا جو ہے جس کا ابھی پچھلی آیت میں ہم نے تذکرہ کیا، کہ سب سے پہلے جب حضرت اسرافیل کا بھی ہم نے ذکر کر لیا تھا کل، کہ جب وہ پہلا نفخ یا پہلی جو آواز آئے گی، اس میں پھر وہ سب دم بہود رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ماجرا ہے. اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور سب جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں گے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا ہو رہا. اور پھر دوسرا نفخ جو ہے، پھر اس کو موت سے ہمکنار بھی کر دیا جائے گا. اور پھر یہ دوسرا نفخ یا دوسری جو سٹیج ہے، جس میں پھر جو آواز کو سن کر، اس چیخ چنگاڑ کو یا اس نفخ کو سن کر، وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں گے، کھڑے ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف یعنی میدان حشر کی طرف بھاگے دیں گے، دوڑیں گے. اور اس وقت کے حالات. اور تیسری چیخ یا چنگاڑ جو ہے، اس میں پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا کہ اب ذرا اپنے اپنے حساب کتاب نامہ اعمال جو ہے ان کو دیکھو، اور جو بھی آگے کی منزلیں جو ہیں. تو اس میں اب یہ دوسرا نفخ جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور پھر سور پھونکا جائے گا، تو اچانک وہ سب قبروں میں سے اپنے رب کی طرف وہ سب تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. جب اچانک وہ قبروں میں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوں گے، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جہاں جہاں پر ان کو موت آئے گی، یہاں جہاں پر ان کی باقیات ہیں، یا جو بھی منظر نامہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں. تو وہ مطلب اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ قالو، وہ سب کہیں گے، اب وہ سب لوگ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر. یہ وہ لوگ ہیں. اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو بڑے گروہ قسم کے لوگ ہیں جو وہاں پر جن کے ساتھ معاملات ہوں گے. ایک گروہ تو وہ ہوں گے
جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوں گے. یہ پہلا گروہ جو ہے جس کے بارے میں ہم اکثر مجلس میں صبح دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہلے گروہ میں شامل کرے جو کہ پہلے ہی بیچ میں، پہلی ہی سٹیج میں، پہلے ہی فیز میں جنت کے حقدار ہوں. وہ گروہ جو ہے وہ تو بڑا پرسکون ہوگا، ان کو تو بڑی راحت ہوگی. وہ ان کو نہ ہی میدان حشر کی کوئی سختی ان کے اوپر آئے گی، نہ ہی اس کے آگے کی، پھر بلکہ ان کو آسان حساب کتاب سے، بغیر حساب کے اکثر کو، یا کچھ کو بڑے آسان حساب کتاب سے، معمولی سی پوچھ گچھ کے بعد ان کو پھر جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ یا اجازت نامہ یا ان کو مطلب پرمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانٹ ہو جائے گی. وہ بڑے مطلب سکون میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اس پہلے گروہ میں شامل ہیں. ہمیں ان پہلے گروہ کے ساتھیوں میں سے ہمیں شامل فرمائے. آمین. یہ بڑی خاص دعا جو ہے ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم قیامت کی ہلکی سی سختی جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ سکے. بہرحال، اور دوسرا گروہ جو ہے جو مشقت میں ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہوں گے، لیکن ان کا کردار، ان کے اعمال جو ہیں وہ اس قدر نہیں ہوں گے کہ وہ اس پہلے گروہ میں شامل ہو سکیں. ان کے ساتھ بھی کچھ سختی کے معاملات ہوں گے، اور خاص کر جو مشرکین اور کافرین جو ہیں وہ تو اس میں شامل ہے ہی کہ جن کے اوپر اب ہمیشہ کے لیے کیا جہنم کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ ان کے اوپر سچا ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال اب یہ جو گروہ یہ ہے وہ قال وہ سب کہیں گے. وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ جن کے اوپر آگے سختیاں نظر آ رہی ہوں گی، وہ سب کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا. وہ اچانک گڑبڑا کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوں گے. جیسے گہری نیند سے انسان جب اٹھتا ہے تو کئی دفعہ وہ ہڑبڑا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح سے اب برزخ کی زندگی، اس کی ایگزیکٹ سچویشن کیا ہوگی وہ تو یقیناً جب مطلب یہ وقت آئے گا تو ہم اس کا مشاہدہ بھی کریں گے کہ بہرحال برزخ کی زندگی وہ کس طرح سے ان کی ہوگی. اس میں بھی ان کو کچھ سختیاں، کچھ معاملات میں وہ ایسے ہوں گے جن میں ان کے عذاب کی جو نوید ہے وہ ہوگی، یا جنت والے اہل جنت جو ہے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. برزخ کی زندگی جو بھی ہے وہ مسلسل ایک چل رہی ہوگی، لیکن اس برزخ کی زندگی سے اچانک ان کی اس زندگی میں اچانک ایک بڑی تبدیلی جب رونما ہوگی، ایک بڑا ان کا سانحہ ہوگا اور بڑا مختلف انوائرمنٹ ان کی جب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا اور وہ دیکھیں گے ادھر ادھر تو اچانک سے ہڑبڑا جائیں گے کہ یہ کس نے ہماری جو بھی سٹیٹس تھا، اچھا تھا یا برا تھا، اس میں اتنی بڑی تبدیلی یہ اچانک سے کس نے، ہائے افسوس کہ کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کر دیا ہمارے سونے کی جگہ سے، کہ جہاں پر بھی ہم تھے محو خواب تھے، اچانک ہمیں یہ کس نے ہمیں یہ جگا دیا یا اٹھا دیا، یا یہ اچانک یہ حالات کی تبدیلی جو ہے یہ کیسے ہوگی. اس کے اوپر وہ حیران ہوں گے اور یا ویلنا، افسوس کریں گے. افسوس یقیناً وہی لوگ کریں گے جو کہ اہل نار ہوں گے، اہل جہنم ہوں گے، کہ جن کے اوپر ان کو مزید ان کی سختی یا بہت واضح طور پر ان کو اب اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہوگا تو وہ وہاں پر افسوس کریں گے اس طرح سے. اور پھر جب وہ افسوس کر کے یہ سوال کریں گے یا مطلب حیران ہو کر یہ دیکھیں گے، اپنے خود سے سوال کریں گے یا کسی دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، یہ کیا سچویشن ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو جب وہ تھوڑا سا سنبھلیں گے یا ان کو فرشتوں کی طرف سے یا دوسرے اہل ایمان کی طرف سے بتایا جائے گا، یا وہ خود جب تھوڑا سا سمجھیں گے یا تھوڑا سا ہم ماحول کا جائزہ لیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. تو پھر وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی منظر آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا رحمان، اللہ رحمان نے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا سب رسولوں نے. یہ تو وہی منظر نامہ ہے جس کی خبریں یا جس کی نصیحت، جس کے بارے میں وارننگ دے دی تھی، جس کے بارے میں ڈرا دیا تھا اللہ رحمان نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے وحی کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور رسولوں نے ہمیں جو اللہ کے یہ پیغام پہنچایا تھا. یہ تو وہی سچا وعدہ ہے جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ غیب کی باتوں میں سے ایک غیب بات آج ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے کہ کل کو یہ ایک وقت آنے والا ہے جب بہت سارے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، ان لوگوں میں جو افسوس کر رہے ہوں گے، آمین، کہ وہ اس وقت وہ خود یہ مان کر دیکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اس چیز کی شہادت دیں گے کہ ہاں یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جو آج سچ ہو کر ہمارے سامنے، حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے.
ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور پھر اس کے بعد نہیں ہوگی الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ، ایک تیسری چیخ یا ایک تیسری نفخ یا ایک تیسری آواز جو ہے، یہ اس کا تذکرہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، نہیں ہوگی وہ مگر ایک چیخ، فاذا ہم جمیع، تو جب وہ اچانک سب کے سب ہو جائیں گے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے، اچانک وہ ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے، ایک تیسری چیخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تیسری آواز یا ایک تیسرا نفخ جو ہے وہ ہوگا، جس کے بعد پھر سارے کے سارے اللہ کے حضور اس کی مجلس میں یا اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے کہ اب ذرا حساب کتاب دو، ذرا اب تمہارا نامہ اعمال کیا تھا وہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا، اور دیکھو ذرا اب تمہارے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر فَالْيَوْمَ لا تظلم نفس شیئا، پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یا آج ہمارے سامنے یہ ذکر کر دیا کہ اس دن یا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جان کے اوپر، ان کے اوپر واضح کر دیا جائے گا کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ اور انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر صرف اسی چیز کا جو تم دنیا میں کرتے رہے، جو تم کرتے تھے۔ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی جیسے تمہیں موت سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو تم خود مان گئے کہ یہ وہی سچا وعدہ ہے جو اللہ رحمان نے اور اس کے رسولوں نے ہم تک پہنچایا تھا، تو آج وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تم نے جو کچھ کیا دنیا کی زندگی میں صرف اسی کا بدلہ پاؤ گے، اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ۔ اب دیکھو ذرا آگے کے انجام تمہارا کیا ہوتا ہے۔ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، اصحاب جنت، جنت کے ساتھی یا جنت میں داخل ہونے والے لوگ جو ہیں، الجوم فی شغل فاکہون، آج ایک شغل میں خوش ہوں گے، اپنے خوش گپیوں میں، خوشگوار ماحول میں مشغول ہوں گے۔ آج کا دن یہ ان کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا، یا وہ پہلے گروپ کے لوگ جو ہیں، یہ وہ دوبارہ وہی پہلا جو گروہ ہے، جسٹ ایک منٹ معذرت۔ جی معذرت، واپس آتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج ایک شغل میں مشغول ہوں گے، ایک شغل میں سب خوش ہوں گے۔ یہ وہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہے جو پہلے ہی بغیر حساب کتاب کے یا معمولی پوچھ گچھ کے بعد ان کو اجازت نامہ ملے گا، تو وہ پھر اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، اپنے ٹھکانے پر بڑے پرسکون انداز میں خوش سے اپنے اپنے ہی معاملات میں وہ مشغول ہوں گے، اپنی وہ سچویشن ان کی ہوگی جس میں وہ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ وہ پہلے اہل جنت، یا تو وہ ان کو دیکھ لیں گے، وہ پہلے گروہ کے لوگ یا دوسرے گروہ کے لوگ جن کے ساتھ سخت معاملے ہونے والے ہیں، یا ان کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا، یا جس طرح ان کو اس بات کی سمجھ ضرور ہوگی کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے اندر تھے جو دنیا میں ہمارے اندر تھے، لیکن ہم نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو، تم نقصان برداشت کرو، سختیاں برداشت کرو، ہم تو دنیا میں آسانیاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہم دھتکارتے رہے، یا وہ لوگ جو ہم سے الگ رہے، یا جن کو ہم نے الگ کر دیا، یا جو اللہ کے راستے پر چلتے رہے، آج تو وہ دیکھو کس طرح سے خوش ہے اپنے جنت میں یا اپنے بہترین ٹھکانوں میں۔ ہم وازواجہم، وہ پہلا گروہ والے جو جنت میں چلے گئے، وہ وازواجہم، اور ان کے زوج اور ان کے جوڑے یا ان کے سپاؤسز، عام طور پر اس کا مطلب جو ہے وہ بیویاں کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنی جو ہے وہ زوج ہے، مطلب ان کا جوڑا جو ہے،
اور ان کے اسپاؤسز جو ہیں فی ذل علی الارائک متکئون، گھنے سایوں میں ہوں گے تختوں پر سب ٹیک لگائے ہوئے، وہ گھنے سایوں میں، یعنی میدان حشر میں اس وقت کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا ما سوائے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے عرش کا، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب سائے کا حاصل کریں گے، وہ گنے چنے لوگ بہرحال. لیکن یہ اہل جنت کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں وہ سایوں میں، گھنے سایوں میں اپنے تختوں پر، اپنے مطلب جو ان کے لیے پیش کیے جائیں گے ان کے آرام کے لیے، ان کے آرام کدے جو ہیں ان کے اوپر وہ ٹیک لگائے ہوئے بڑے خوش و خرم اپنے معاملات میں مشغول ہوں گے. لہم، ان کے لیے فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، وہ سب جو سب وہ مانگیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، حسرت کریں گے، یا جو وہ چاہیں گے ان کو وہ پیش کیا جائے گا وہاں پر. اور اس کے علاوہ پھل جو ہے ان کے لیے ہوں گے، ان کے لیے وہاں پر پھل بھی ہوں گے، اور جو کچھ وہ خواہش کریں گے، چاہیں گے، وہ ان کو پیش کیا جائے گا. اب دنیا کی زندگی میں تو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ جتن کیے، کچھ چیزوں کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا. اب بہت ساری بڑی مطلب ذائقے دار چیزیں جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے تھے دنیا میں، لیکن ان کو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اپنی کمائی کو حلال رکھنا ہے. اب کم کھا لو لیکن حلال کھاؤ، پاک کھاؤ. تو ان چیزوں کو دنیا میں چھوڑتے رہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم جو ہے ان کی فرما برداری کرتے ہوئے چھوڑا. تو جب آخرت میں جائیں گے تو ان کو وہ سارا کچھ میسر کیا جائے گا، جن جن کی وہ وہاں پر خواہش کریں گے، جن جن کی وہ دنیا میں خواہش کرتے تھے، ساری ان کی اگلی پچھلی خواہشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پوری کریں گے. سلام، اور ان سلام ہو قولا من رب الرحیم، کہنا ہوگا بے حد مہربان رب کی طرف سے، یعنی رحیم رب جو ہے، مہربان رب جو ہے، اس کی طرف سے ان اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا. یہ سلام اللہ تعالیٰ خود کسی موقع پر آ کے ان کے اوپر سلام کریں گے، یا فرشتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر سلام جو ہے اللہ کا سلام پہنچایا جائے گا. کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے، تو ان کو رب رحمان کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. وامتاز اليوم، اب یہ تو ہو گیا اہل جنت کا تذکرہ، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوا. اب یہ دوسرا گروپ جو اس کے اپوزٹ ہے، جن کے اوپر سختی آ سکتی ہے، جن کے اوپر سختی آنے والی ہے، یا جو سختی میں آلریڈی مبتلا ہو چکے ہیں، ان میں بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مشرک وغیرہ ہیں، جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا. اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مومن کہتے رہے، لیکن نافرمانیاں کرتے رہے، زیادہ توجہ نہ دیتے رہے، لیکن ان کا عقیدہ توحید اور رسالت جو ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں تھا. لیکن وہ اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو جہنم کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ لوگ، تو یہ سارا گروہ جو ہے اب دوسرا، اب اس کا تذکرہ ہوگا. وامتاز اليوم، تم سب الگ الگ ہو جاؤ، اليوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے سب مجرم لوگوں، تم سب اب الگ الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو تم گروہ بندی تھی تمہاری رشتہ داریوں کی وجہ سے، تمہارے بزنس ٹائکون بزنس کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اثر اور ہم زمانہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کا دوستیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں کرتے تھے، اس طرح سے گروہ بندی کرتے تھے. لیکن آج تم سب الگ الگ ہو جاؤ. الگ الگ ہونے کا مطلب مختلف روایات سے، مختلف احادیث کو جب ہم جوڑ کے دیکھیں تو مختلف شکلیں اس کی ہوں گی. ان میں سے گروپ بندی جو ہے ان کی جو گناہ ہے ان کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، یا مختلف مواقع پر، مختلف طور پر، یا مختلف طریقوں سے ان کی گروہ بندی ہوگی. سود کھانے والے جو ہیں ان کی گروہ جو ہے وہ الگ ہوگا. بڑے جو گناہ کبیرہ کرنے والے جو مختلف طرح کے، ان کے الگ طرح سے چھانٹ بین کر کے کی جائے گی. یا اس میں مشرکین جو ہے وہ ان کا ایک گروہ ہوگا. اسی طرح سے وہ لوگ جو مومنین ہیں لیکن اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا گروپ ہوگا. مختلف طریقوں سے گروپنگ جو ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گروپ سے الگ ہو جاؤ، اب تم سب الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، یعنی تم اب گروپ سے الگ ہو جاؤ. پہلے دنیا میں تو تم گروپ بندی میں کرتے رہے، اب تمہیں اپنا اپنا حساب کرنا ہے. اب الگ الگ ہو جاؤ، اب تمہیں اپنا حساب اکیلے ہی دینا پڑے گا، اب تمہارا ساتھ دینے والا یہاں پر کوئی نہیں ہوگا. تو یہ گروپ بندی جو ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں حدیث میں، روایات میں. مختلف مواقع کے اوپر کیا کیا حالات ہوں گے اس کا بھی ہم یقیناً ضرور مشاہدہ کریں گے. یا ہمارے سامنے یہ چیزیں جو ہیں، جو آج غیب کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، کل کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے
شامل حاضر بھی ہوں گی۔ علم احد الیکم، کیا نہیں میں نے وصیت کی تھی؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، وہی مجرم لوگ جن کو الگ الگ کر دیا، گروہ بندی کر دی یا الگ کر دیا ان کے لیے، اب وہ وہاں پر اللہ جب حاضر ہیں تو اللہ ان سے کہیں گے علم احد الیکم، کیا میں نے نہیں وصیت کی تھی تمہاری طرف؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ نہ تم سب عبادت کرنا شیطان کی۔ میں کیا میں نے تمہیں دنیا میں یہ وصیت نہیں کی تھی؟ خود اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور خود رسولوں کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچایا تھا، ایک وارننگ تمہیں دے دی تھی کہ دیکھو اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تم اس شیطان کی عبادت مت کرنا، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا کہیں۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ تو وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے ہم انسانوں کو کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں ذکر کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں مطلب براہ راست خطاب کر کے دنیا کی زندگی میں بھی بتا دیا ہے۔ یعنی دنیا میں آج اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے اس کی کتاب کی شکل میں یا اس کے رسولوں کے قولوں کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہے، جس کی یاد دہانی بھی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی وہاں پر، اور وہ اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ بہرحال کہ کیا میں نے تمہیں یہ وصیت نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ شیطان جو ہے اس سے باز رہنا، ذرا اس سے کیئرفل رہنا، اس کی عبادت، اس کی پیروی، اس کی بندگی یا اس کے پیچھے مت چلنا، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کھلے دشمن کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہمارے سامنے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تمہیں یہ بھی نصیحت کی تھی کہ صرف تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، کہ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، کہ تم صرف میری عبادت، میری بندگی اور میرے احکامات کی پاسداری اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، کہ یہ صرف یہی سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر تم کامیاب ہوگے اور جنت میں داخل ہوگے۔ آج دیکھو وہ جو اس صراط مستقیم پر چلتے رہے، وہ کس طرح سے اپنے ٹھکانوں میں خوش خرم مطلب تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو پھل اور ہر طرح کی وہ چیزیں جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں ان کو دیے گئے ہیں۔ وہ دیکھو وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اب تم نے اس کو اس وقت دنیا میں ٹھکرا دیا، اب تمہارا دیکھو کیا انجام ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ جو دنیا میں تمہیں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ذرا کیئرفل رہو، تو آج دیکھو کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اس نے بلا شبہ گمراہ کر دیا، یقیناً گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلاً کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم بھلا نہیں تھے سمجھتے؟ تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے دنیا میں کہ کس طرح سے یہ شیطان جو ہے، آج دیکھو کہ تمہاری ایک بڑی تعداد تم میں سے اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا۔ آدم اور ابلیس کا جو ہسٹری جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اس سے پہلے کافی مقامات پر ایک جگہ پر یہ بھی تھا کہ وہ شیطان جو ہے، جب ابلیس جو ہے جب اس نے سجدے سے انکار کیا، تو اس وقت اس نے جب مہلت مانگی تھی تو اس نے کیا کہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی بتا دیا، آدم اور اس شیطان کی یہ پوری ہسٹری بتاتے ہوئے، کہ جب شیطان نے مہلت مانگی تھی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دے، اس وقت تک یا اس قیامت تک، کہ میں کثیر بندوں کی تعداد جو ہے وہ ان کو گمراہ کر کے جہنم میں لے ہی جاؤں گا۔ تو یہ شیطان کا یہی ارادہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، اور آج اس آیت میں ہمیں اس کی یاد دہانی، اس وقت جب انسان جو ہے اپنا انجام جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے کہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو اس طرف دھکیل کر لے جائے گا۔ تو آج دیکھو بلا شبہ اس نے یقیناً گمراہ کر دیا تم میں سے بہت ساری مخلوق کو، بہت کثیر تعداد کو۔ افلم تکونوا تعقلون، تو بھلا کیا تم نہیں سمجھتے تھے اس وقت جب تمہیں بتایا جاتا تھا؟ اس وقت سمجھنے کا وقت تھا، لیکن تم نے اس کو اس وقت نہیں سمجھا۔ ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، اللاتی، جس کا کنتم توعدون، تم سے وعدہ دیے جاتے یا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ جہنم تمہارا ٹھکانہ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ جس طرح سے مطلب اہل ایمان کے لیے، صالح اعمال کرنے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ انصاف کا ہے، اور انصاف کے وعدے میں ہی چھپا ہوا یہ وعدہ ہے کہ جو
नाइंसाफी करेगा दुनिया में, जो इंसान अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करेगा दुनिया में, उसको आखिरत में जहन्नम का ठिकाना, ये भी अल्लाह ताला का वादा है। तो हाजा जहन्नम उल्लती कुंतुम तुआदून, कि ये है तुम्हारा वो वादा जहन्नम, जो जिसका वादा तुमने अल्लाह ताला से किया था, कि अगर तुमने अपने इस रवैये पर नजर सानी करके अपनी इस्लाह न की तो फिर तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस्लाहुल यौम, तुम सब आज दाखिल हो जाओ उसमें, उस जहन्नम में, बिमा कुंतुम तकफुरून, तुम इस वजह से कि तुम कुफर करते थे, तुमने मेरी बातों का, मेरी नसीहत का मेरे रसूलों का इनकार किया और उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया, उसके नतीजे में आज तुम इस जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हमें किसी भी इस तरह के सिचुएशन पे महफूज रखे। और फिर से दुआ है, हम बार बार ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस पहले ग्रोह में शामिल करे जिसको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आमीन। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम, आज हम मोहर लगा देंगे उनके मुंह पर। अब वहां पर भी इंसान जो है वो अपने गुनाह से, उसके ऊपर जो फर्द जुर्म कह लें, जो आयद की जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, सब कुछ वो देख रहे हैं, सब कुछ उनके सामने है, उनके जहनों में ये सारा कुछ ताज़ा हो चुका कि वाकई उन्होंने सारा कुछ किया, वो खुद ही मुजरिम है, खुद ही उन्होंने इनकार किया, खुद ही उन्होंने अपने वो रब का अख्तियार जो रब ने उनको दिया था उसका गलत इस्तेमाल किया। उसके बावजूद वहां पर वो सेहत जुर्म से इनकार करेंगे, फर्द जुर्म जो उनके ऊपर आयद की गई उसका इनकार करेंगे। वो बहुत सारे मुकालमे मुख्तलिफ मौजू पर, मुख्तलिफ मुकामात पर हमें मिलते हैं कि जिसमें ये मुशरिकीन या काफरीन जो है, जो अहले जहन्नम है, वो कहेंगे कि मतलब वो हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया, और उनके ऊपर वो लान तान करेंगे। और वो लीडर उनको वापस जवाब देंगे कि ये तुम्हारा अपना अमल था। शैतान के बारे में कहेंगे कि शैतान ने हमें वर्गला दिया, तू ही हमारा रब है, ये तो शैतान था जिसने हमें वर्गला दिया। और शैतान फिर अपनी बरात का इजहार करेगा उनसे। तो इस तरह से बहुत सारे मौके पर बहुत सारी आयात हमने देखी हैं कि जिसमें वो जो है अपने सेहत जुर्म से इनकार करेंगे। तो इस तरह से जब अब उनके सामने कोई ऐसी जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को कि वो मजीद ठोस शवाहिद जो है उनके सामने पेश करे। लेकिन जब वो अदालत में इंसान जाता है तो बहुत सारे तकाजे पूरे किए जाते हैं वहां पर। अब किसी जज ने अगर कोई जज है, उसने जुर्म होते हुए देख भी लिया कि ये किसी ने जुर्म किया है और मुजरिम उसके सामने आ जाए और उसको सजा का वक्त है, तो ये मुंसिफ या जो जज है वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने देखा था तुमने ये जुर्म किया लिहाजा तुम्हें सजा दी जाती है। नहीं, उसके सारी गवाहियां होंगी, उसके जितनी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होंगी। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज अल्लाह ताला पूरी करके हुज्जत को इत्माम करेगा, हुज्जत अपनी जो है वो वहां पर पूरी होगी। तो फिर उस उसकी तरफ इशारा है कि मजीद गवाही, मजीद ठोस शवाहिद जो जो उनके सामने जब पेश किए जाएंगे, तो वो उनका तो फिर वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तो वो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। तो जाहिर है कोई कोई इर्द गिर्द के लोग, कोई अनजाने लोग वो गवाही आकर दें तो उसके ऊपर तो वो इनकार कर सकता है। अपने घर का कोई फर्द, अपना खास बेटी या अपना वो बंदा जिसकी बात जो है जिससे वो बड़ी उम्मीद लगा कर रखता है, वही उसके खिलाफ अगर गवाही दे दे तो फिर तो उसका केस जो है वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, बल्कि ठप हो जाता है। तो इसी तरफ यहाँ पर भी इशारा है कि बाहर की चीजें, शैतान के मामला, तुम्हारे अपने रवैये जो भी थे, तुमने सबका इनकार करो तो करो। अब देखो जरा अल्लाह ताला किस तरह के गवाह तुम्हारे सामने पेश करता है, तुम अब जरा अपनी जुबानें बंद करो। तो यहाँ पर उनके मुंहों पर मोहर लगा देगी, यानी उनके जो कलाम करने की जो हिस्स है उसको अल्लाह ताला वहां पर मतलब बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। वह तो कल्लिमुना, और बात करेंगे हमसे, यानी अल्लाह ताला से बात करेंगे, ऐदीहिम उनके हाथ, व तशहदु वो गवाही देंगे, अर्जुलुहुम उनके पाँव, उनके हाथ उससे हमसे बात करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे, बिमा कानु यक्सिबून, उस उन कामों की जो वो दुनिया में कमाया करते थे। उनके उनके मुंह जो है उनके ऊपर मतलब उनको बंद कर दिया जाएगा, यानी उनको बोलने से चुप कर दिया जाएगा। और फिर उनके हाथ, उनके पाँव, और मुख्तलिफ आयात और अहादीस से हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ एजाज जो हैं उसके, उसकी आंखें जो है वो भी वो भी गवाही देंगे।
مختلف اس کے اعضاء جو ہے وہ مختلف طور پر یہ گواہی، ایون کہ اس کی زبان جو ہے وہ بھی گواہی دے گی. یہاں پر اس کے منہ کو بند کرنے کا مطلب اس کو وہ جو کلام کر رہا ہے اس کا، لیکن اس کی زبان نے کیا کیا الفاظ ادا کیے، یا کس طرح سے وہ اول فول بکتا رہا، یا کس طرح سے وہ جرم کرتا رہا، اس کی زبان جو ہے وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کی آنکھ اور کان جو ہے وہ سب گواہی دیں گے، مختلف اعضاء. اور جب اس کے اپنے ہی اعضاء گواہی دیں گے تو وہ اس سے زیادہ ٹھوس ثبوت اس کو اور کیا چاہیے کہ میں تو انہی کے ساتھ سارا کچھ کرتا رہے، یہی میرے مطلب میرا ساتھ دیتے رہے میرے نفس کا. تو اب انہوں نے گواہی دے دی، تو اب اس سے بڑی گواہی ان کو کیا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب اس کے اوپر بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کے ہاتھ جو ہیں، ان کے ہاتھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا کس طرح سے وہ پاؤں گواہی دیں گے. تو یہ عین ممکن ہے آج بھی ہم سائنٹیفکلی دیکھیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ کس طرح سے ایک ایک ووکل کارڈ ہے جو ہمارے گلے میں فٹ ہے، اور ہوا کے گزرنے سے، اس کے ارتعاش سے، اور اس کی پچ جو ہے اوپر نیچے ہونے سے، ایک بے جان چیزیں جو ہیں کچھ مل کر ان میں سے آواز پیدا ہو رہی ہے. تو عین ممکن ہے بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ اس سسٹم کو مختلف انداز سے جوڑ کر مختلف تخلیق کرے. تو کس طرح سے وہ وہاں پر گواہی دیں گے آج ہمارے سامنے نہیں، لیکن یقیناً ہمارے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم مشاہدہ بھی کریں گے، یا ہمارے سامنے یہ عین الیقین کے طور پر بھی ہو جائیں گی. بہرحال اس کے اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے، ہاتھ یہ کرتے رہے، پاؤں کہیں گے تم نے مجھ سے چل کر یہ برے کام کیے، یہ گناہوں کی طرف تم چل کر جاتے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور مٹا دیں. اب یہاں پر قیامت کے احوال یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عارضی طور پر مطلب وہ سلسلہ کلام جو ہے یہاں پر منقطع ہوتا ہے. اب واپس وہ تو اس وقت قیامت کا جو منظر ہے، اس وقت کا جو ماحول ہے، اس کی ایک ایک ویژول یا اس کے سامنے اس کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے، اور اس وقت کیا بات چیت ہو رہی گی یا کیا معاملات چل رہے ہوں گے اس کا ذکر ہوا. اب یہ واپس حال کی طرف واپس لوٹتا ہے یہاں سے اس آیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا کلام. وَلَا نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ نہ دوڑیں راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں یا ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں تو وہ نابینا ہو جائیں، نہ دیکھ سکے راستوں کو، تو پھر کس طرح سے وہ اپنے راستے پائیں گے، اور پھر وہ بھٹکتے ہی پھریں گے. یعنی ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ مطلب وہ قیامت کا دن ہی آئے گا تو اسی دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہی تمہارے اوپر قیامت ڈھا دے، قیامت آنے سے پہلے ہی تمہارے اوپر اس طرح سے ماحول سخت کر دے کہ تمہاری نافرمانی، تمہارا شرک خاص کر جو ہے سب سے بڑا، اور اس کے علاوہ تمہاری اکڑ جو ہے، تکبر جو ہے، اللہ کے احکامات جو ہے وہ سادے سادے کئی احکامات ہیں ان کے سامنے تم اپنی منمانی کرتے ہو. یہ تکبر کی ایک بہت بڑی قسم ہے جو انسان کرتا ہے کہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے احکامات جو ہیں ان کے مقابلے میں بھی اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرتا ہے. تو تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں ابھی مطلب اس قیامت کا منظر جو ہے وہ ابھی تمہارے سامنے رکھ دیں. لیکن کیونکہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے ایک مہلت کا، اور وہ مہلت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اب تم نافرمانیاں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں چھوڑے گا. تم اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہو تو کرو، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس قدر غالب ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا میں ہی سزا دے دے، اگر وہ چاہے تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دے یا تمہاری آنکھیں مٹا دے، تو تم کیسے راستہ دیکھو گے، کیسے تم چیزوں کو دیکھو گے اور پہچانو گے. ذرا غور و فکر کرو کہ تمہاری نافرمانیوں کے سبب اگر اللہ تمہیں یہ سزا دے تو تمہاری کیسی حالت ہو جائے گی. وَلَا نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر چاہیں تو ہم ضرور مسخ کر دیں ان کے چہرے، یعنی ان کو مسخ کر دیں، ان کو مسخ کر دیں یعنی ان کے چہروں کو مسخ کر دیں. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی اپنی جگہوں پر، یہاں پر وہ ہیں وہیں پر ان کو مسخ کر دیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پھر وہ نہ طاقت رکھ سکیں گے آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ ہی پیچھے مڑنے کی یا پیچھے واپس آ سکیں گے. اگر ہم چاہیں اسی طرح سے، اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ بھی قدرت ہے کہ میں قیامت آنے سے پہلے ہی تمہیں
مسخ कर दूं, तुम्हारे चेहरे मसख कर दूं, या तुम्हें मतलब रोन डालूं कि तुम्हारे पास इतनी ताकत ना बचे कि ना तुम आगे पीछे कर सको, और ना ही तुम वापस अपनी पिछली हालत में लौट सको, ना ही तुम अपने बाकी अपने उमूर जो है वो अंजाम दे सको, और ना ही वापस अपनी तौबा की तरफ वापस लौट सको। तो अल्लाह ताला की कुदरत जो है ये पूरी है कि वो क़यामत से पहले ही तुम्हारे ऊपर इस तरह के अजाब या सजा या जो मामलात है वो करे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि मोहलत तुम्हें एक वादा दे रखा है, उस वादे को अल्लाह ताला पास रखता है, और उस वादे के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त तक के लिए ढील दे रखा है। और फिर तौबा के दरवाजे भी, ये भी अल्लाह का वादा है कि उस वक्त के आने से पहले तौबा के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे ऊपर, तौबा के दरवाजे भी खुले हैं। अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो उस मोहलत का, अल्लाह ताला की इस ओपन ऑफर का, इस डिस्काउंट का अल्लाह ताला की, तो तुम सही मानों में तौबा करो, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ भी कर देगा। ये भी अल्लाह ताला का वादा है। तो अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हमें नजर आते हैं। अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हर उस सख्ती से। अच्छा चाहे वो छोटी से छोटी है क़यामत की, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका जिक्र हमें इन आयत मुबारक में मिला, कि वो पहले ही ग्रोह में के लोग जिनको जन्नत में अल्लाह ताला ने दाखिल फरमाया, जो कि आसानी से और बगैर किसी मुशक्क़त के और बगैर किसी सख्त आजमाइश के वो जन्नत में दाखिल कर दिया अल्लाह ताला ने। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तब कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं फिर इंशाल्लाह अगली मजलिस में जी, अगले अस्सलाम सबक वालेकुम के साथ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से सबको सलाम दुआ। वालेकुम और अस्सलाम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी जी। कि आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। तो उस क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगा इंशाल्लाह। अगर मैं रह जाऊँ तो मेरा इस तज़किरा कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अल्लाह ताला सबके ऊपर बहुत बहुत रहमतें करें। बहुत सारे लोग हैं, देखिए शफीक साहब ने जैसे किया, जो लोग जो हैं वो सोचते हैं, जो लोग जिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वही लोग हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने आयत भी नाज़िल की, उन्होंने कुछ अर्सा पहले भी पढ़ी, कि जो उस रब को पहचानने की कोशिश करते हैं, वही वो लोग हैं जिनके ऊपर खशियत इलाही तारी होती है। अभी कुछ ही अर्सा पहले हमने पिछली सूरह मुबारक में गालिबन हमने वो आयत पढ़ी। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके ऊपर अपनी उसकी खशियत जो है वो तारी होती है, और दुनिया में वो अच्छे अमाल करने के साथ साथ उसके उसकी पकड़ से और उसकी सज़ा से भी डरते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में हमें साथी बनाए, और जन्नत में हमारे लिए उन लोगों में शामिल फरमाए। बार बार दुआ है हमारी कि जो पहले ही ग्रुप में, पहले ही फेज में, पहली ही स्टेज में, बगैर किसी सख्त हिसाब किताब के, बगैर किसी हिसाब किताब में जन्नत में जाने के हल होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।